سی آیت تھی 78 تک 78 یعنی 79 ہے. آیت 79 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. اور ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ تورات میں تحریف کے معاملات تھے کہ تورات کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں دی تھی، بلکہ تورات کا محافظ بنایا تھا تورات کے حاملین کو، یعنی جو اس پر ایمان لانے والے تھے، جو تورات کے عالم تھے، انہی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ دیکھو اس کو صحیح تمہیں حفاظت کرنی ہے اس کی. ان کے غراض ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں. اگر قرآن ہمارے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حلیہ آج ہو گیا ہوتا، اس کی کوئی آیت بچی بھی ہوتی یا نہیں بچی ہوتی آج تک 14 صدیوں میں. کیونکہ آج بھی کھلے قرآن کے موجود ہوتے ہوئے پھر الحاد کہاں سے کہاں بڑا ہوا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ بس جنت تو میرے لیے دروازے کھلے ہیں. ہاں جی، جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. ہاں، اس لیے اب یہ کہ وہ غلام احمد پرویز جو تھا کہ بھئی الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا ترجمہ کر بھی نظام ربوبیت، رب العالمین نظام ربوبیت، اور اس کو وہ بھی کہتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہاں جی، کہ اللہ کا وجود نہیں، اصل میں ایک نظام ربوبیت موجود ہے. وہ نظام ربوبیت جو ہے نا وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، بس اس سے چل رہی ہے. پوری تفسیر یوں کی جائے تو قرآن تو گیا لیکن وہ مٹ گیا، قرآن باقی ہے اور اس کے خیالات مٹ گئے. ایسے ہر ملک جو ہے نا اس کے خیالات مٹتے چلے جائیں گے. قرآن میں یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ ہے نہیں، ایسے ہے موجود کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ یکتبون کتاب ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے یہ الفاظ اللہ کی طرف سے اترے ہیں. مطلب یہ کہ میں قرآن کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، حالانکہ وہ فرمان ان کا اپنا ہوتا ہے، اپنے نفس کا ہوتا ہے، اس پر ان کے دل و دماغ نے گواہی دی ہوتی ہے اور ساری امت پر وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ اور یہود کی آسانی تھی بڑی کہ آیتیں اپنی طرف سے داخل کر دینی تورات میں اور کہا یہ تورات کی یہ اللہ کی طرف سے یہی ہے، لکھ کے لائے ہیں. ہاں، تو یکتبون الکتاب بأیدیہم، لکھتے ہیں کتاب بأیدیہم اپنے ہاتھ سے. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آئی ہے یہ کتاب. ہاں، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس نے نازل کی ہے. کیوں؟ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض خریدیں تھوڑی قیمت، یعنی ان کو بیچ دیں تھوڑی قیمت میں. ہاں جی، احکام اللہ کے تھوڑی قیمت میں بیچ دیے. ہاں جی، یعنی اس کی جگہ اپنے احکام، کیونکہ لوگ آخر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لوگ، اور اللہ سے لوگوں کو عقیدت ہے، ایمان ہے اللہ پر. ہاں، کہ اللہ کی بات نہ مانی جہنم میں جائیں گے. تو یہ بات یہ کہی جائے گی کہ اللہ کی طرف سے لوگ خریدیں گے اسے. ہاں، اور جو ان سے وصول ہوگی وہ تھوڑی قیمت ہوگی. ہاں، کیونکہ اللہ کے احکام تو بڑے قیمتی، وہ بکا تو نہیں کرتے لیکن وہ بیچتے ہیں. اور یہی اب ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں، تو تھوڑی قیمت لے کے اللہ کے احکام بیچے جا رہے ہیں. لیشتروا بہ، تاکہ اس کے عوض خریدیں تھوڑی قیمت. ویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس کی وجہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اور پھر لکھنا اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ ادیب زبان کا قادر الکلام ہے،
اس کی زبان میں تاثیر ہے، وہ لکھتا ہے، لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جبریل امین بول رہا ہو، اس طرح تحریر لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہلاکت ہو ان کے لیے، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس کی وجہ سے ہلاکت، اور ہلاکت ان کے لیے اس کی وجہ سے کمایا، ویل اللہم، اور ہلاکت اللہم ان کے لیے مما اس سے یکسبون جو کما رہے ہیں، اس سے جو اپنی کتابیں بیچ لی، اپنا مقام بنا لیا، وقار بنا لیا، اپنا گروہ ترتیب دے لیا، اب اس سے کاروبار چل پڑا مستقل، تو ہلاکت ہے اس پر جو انہوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ تو ایسے کمی نہیں ہے ہمارے ملحدین کی جو اس طرح سے کما رہے ہیں، اس طرح سے اپنے گروہ بنا رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو میں نے بتایا تھا کہ بھائی سید سید احمد خان نے بھی قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید گویا یہ اس نے محمد علی لاہوری نے بھی لکھ ڈالی تھی تفسیر باقاعدہ قرآن کی۔ ہاں جی، وہ لہذا وہ غلام احمد کا قادیانی کو مجدد مانتا تھا، نبی تو نہیں مانتا تھا، لیکن کافر کو مجدد ماننا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے خود، اسے مجدد ماننے کا کیا مطلب؟ وہ شیطان ہے۔ نے تفصیل لکھی، ستسیام نے تفصیل لکھی، سورہ بقرہ میں نے اس کی پڑھی، تو اس میں جب جنت کا ذکر آیا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، داخل ہوں گے اس میں، اور نہریں بہتی ہیں تجری من تحتہا الانہار، تو اب اس پر سید احمد اپنا حاشیہ لکھتے ہیں کہ ایک کوڑ مغز ملا، یعنی وہ اسے یہ سمجھے گا کہ سچ مچ کہیں باغات موجود ہیں، اور سچ مچ ہی وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور سچ مچ ہی حوریں موجود ہیں، کوڑ مغز ملا یہ سمجھے گا، اور دانشور وہ یہ سمجھے گا کہ در حقیقت عوام کو نیکی کی طرف لانے کے طریقے ہیں، کہ اس لالچ میں لوگ نیکی کی طرف آ جائیں برائی چھوڑ کر، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ دھوکہ دے رہا ہے نا، یہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، استغفر اللہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اصل میں وہ اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتے تھے قرآن کو۔ اس کے یہاں سر سید احمد خان نے جو لکھا یہ ہے کہ جبریل اوپر سے فرشتہ کوئی نہیں آتا، یہ نبی کے خیالات، نبی کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں سینے میں جو نبوت کی صلاحیتیں، تو ان سینے ہی سے نبی کے خیالات اٹھ کر اسی پر نازل ہو جاتے ہیں، فرشتہ نہیں آتا اوپر سے، خیالات اٹھتے ہیں اور یہ اٹھ کر نبی پر نازل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک نکڑ پر پاگل کھڑا ہے اور وہ کسی سے باقاعدہ باتیں کر رہا ہے، ہاتھ یوں کر کر کے باتیں کر رہا ہے، تو تم کو پاگل نہیں ہے، کہتے وہ اس کے خیال انسانی صورت میں متشکل ہو کے اس کے سامنے آ گئے ہیں، ان سے باتیں کر رہا ہے، کہتے یہی مثال نبی کی ہوتی ہے۔ یہ اب ایسے، اور جتنے بھی اب اس کے بعد ملحدین ہیں وہ سارے ان کا امام سر سید احمد خان ہے، ہاں جی، اور ہمارا پاکستان کا امام بھی وہی ہے، ہاں، تمام سکولوں کا جو یونیورسٹیوں کا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں جو ہے وہی امام ہے، جیسے آپ کا فقہ میں امام ابو حنیفہ ہے، ان کا علم کلام میں اور پورے دین میں ان کا امام جو ہے نا سر سید احمد خان ہے، اسی سے لیں گے جو کچھ لیں گے، یہ ہے۔ تو ایسے لوگ کمائی کی درجہ پایا بہت، کیونکہ انگریز کے یہاں بڑا مقام تھا، بڑا اونچا مقام تھا سر سید احمد خان کا، انگریز نے بڑے القاب دیے، مالا مال کر دیا، لیکن وہ چند دن کی زندگی تھی، تو اس لیے یہ ہے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، اور کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہود کی بات تو یہود کی ہو رہی ہے، ہماری مثال تو اس وجہ سے یہاں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم
یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، دونوں پاؤں کے جوتے برابر ہوتے ہیں، اس طرح بالکل تم یہود بن جاؤ گے، مطلب یہ ہے اس طرح ان کے نقش قدم پر چلو گے، ہر بات میں ان کی تقلید، ہر بات میں، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گو کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی سمجھو کہ یہ بھی فیشن ہے گو کے بل میں گھسنا، یہ بھی کرو گے تم، کیونکہ انہی کی زندگی فیشن بن جائے گی، بس جو وہ کہہ دے، ہاں جی، تو وہی کرنا جو ہے نا وہ گویا ایک فخر بن جائے گا کہ بابو وہ کر رہے ہیں، ہاں جی، تو ہم اس مقام پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہر چیز مشورہ ان سے، ہر چیز ان کی، وہ دشمن ہے، اس لیے پاکستان 5 صدی میں ترقی نہیں کر سکا، پسپائی تو ہوئی، ترقی نہیں کر سکا، تو پسپائی کیسے ہوئی کہ فیکٹریاں تو لگ گئیں بے شک، لیکن جب پاکستان بنا ہے نہ یہاں کوئی چور تھا نہ ڈاکو تھا، سفر امن کے تھے، ٹھیک ہے پیدل ہوتے تھے، ہاں سفر پیدل ہوتے تھے، دور دراز تک پیدل چلے جاؤ، کوئی رستے میں آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ گھر سے کوئی نکل جائے تو گھر والے سوچتے کہ اللہ کرے صحیح سلامت گھر واپس آ جائے، گیا وہ شہر ہی ہے، اب وہ حالات آ گئے، تو ترقی ہے یا پسپائی ہے کہ رات کو لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی، سفر مشکل ہو گئے، 4 پیسے جیب میں لے کے نکلو تو تم بھی گئے پیسے بھی گئے، زیادہ زیادہ کوئی رحم کھائے گا تو تمہیں خالی چھوڑ دے گا، جاؤ بھائی، پیسے تو اس کے، ڈاکو کے، جگہ جگہ پر قدم قدم پہ ڈاکو موجود ہے، اور جو حکومت والے ہیں وہ الگ سے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ چپراسی سے لے کر صدر مملکت سارے رشوت لے رہے ہیں، کہتے کرپشن ختم کرو، کرپشن کون ختم کر، چپراسی رشوت لینا چھوڑ دے تو پھر کرپشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب صدر مملکت نہیں چھوڑے گا، وزیر اعظم نہیں چھوڑے گا تو کہاں سے کرپشن ختم ہو جائے گی، وہ تو رہے گی، کیونکہ ان کا تو تحفظ ہے، نچلوں پر مار ہے، اوپر والوں کا تحفظ ہے، تو یہ گویا ہم ان کے نقشے قدم پر جا رہے ہیں، ورنہ یہ ہے یہود کی سیرت بیان ہو رہی ہے، لگتا ہے جو ہماری ہو رہی ہو کہ قالوا لن تمسنا الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں کہ ہم چند دن کے لیے آگ میں جائیں گے، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، یہی ہمارا خیال ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ بخشے گا، اتنی مخلوق کو آگ میں تھوڑا جلائے گا، بخشے گا وہ، یہ ہمارے خیالات ہیں۔ لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں، لن تمسا نہیں چھوئے گی نہ ہمیں نار آگ، الا ایامن معدودہ، مگر ایامن معدودہ، چند دن کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں گے، جنت میں لے آئیں گے، ہاں جی۔ تو یہودی سے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی، ہاں، کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تو اس نے کہا جی ہم کچھ دن تو جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ ہمیں جہنم سے نکال لے گا، پھر تمہاری باری آ جائے گی، تم ہمیشہ کی لوگ دفے ہو پڑے آ جائے گی، تم ہی جہنم میں رہو گے، ہاں جی، جہنم تمہارے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ ان کا خیال ہے کہ چند دن جہنم میں، حالانکہ جہنم کا ایک دن نہیں، 1 گھنٹہ جہنم کا، دنیا میں 100 سال زندگی ملے اور پیدا ہونے سے لے کر آخر تک وہ آگ میں جلتا رہے، تو جہنم کا 1 گھنٹے کا عذاب جو ہے نا اس پر بھاری ہے، ایسا خبیث عذاب ہے جہنم کا، ہاں۔ تو جہنم میں چند دن بھی رہنا، حالانکہ چند دن نہیں، مستقل جہنم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی تعلیمات جاری کر دی، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتا، بس، ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چند دن آگ چھوئے گی، قل، آپ ان سے کہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ نے، کیا تم نے اللہ کا کوئی عہد بنا لیا ہے، کوئی وعدہ، عہد معاہدہ ہو گیا، آپس میں معاہدہ ہو گیا اللہ سے، کہ اللہ نے تمہیں کہہ دیا کہ تم یوں کرو جنت تمہاری، کوئی معاہدہ ہو گیا، بتاؤ، اتخذتم، کیا بنا لیا ہے تم نے عند اللہ عہدا، کوئی معاہدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے، لن یخلف، نہیں خلاف ورزی کرے اللہ عہدہ، اپنے عہد کی،
ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہہ رہے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم جانتے نہیں، کیونکہ تمہارے علم میں کیا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کیسے لے گا، تمہیں کیا پتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت پوچھا حضرت حذیفہ کی صحابی نے کہ یا رسول اللہ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلا حساب میرا ہوگا، سب سے پہلا ہے، تو ایک خاص مقام پہ اللہ مجھے کھڑا کریں گے یہ ہے، اور میرا حساب لیا جائے گا، پھر مجھے وہاں سے ہٹا لیا جائے گا، وہاں ابو بکر کو بلا لیا جائے گا، مجھ سے دگنا وقت ابو بکر وہاں کھڑے ہوں گے، یہ پھر ابو بکر کو ہٹا دیا جائے گا، عمر کو بلا لیا جائے گا، ہاں وہ اور ابو بکر سے دگنا وقت حضرت عمر لیں گے، یہ آپ چپ ہو گئے۔ وہاں تو حضرت شاید غالبا پوچھو نا حضرت علی خود تھے کہ یہ حضرت عثمان کا کیا بنے گا؟ کہتے عثمان سے اللہ تعالیٰ نے حیا کر لی ہے، عثمان کو نہیں کھڑا کریں گے، یہ تو یہ تو وعدے ہے، یہ ٹھیک ہے وعدہ ہے، عام لوگوں کا حساب تو شروع ہو جائے گا، سب کا ایک ہی وقت میں ہو جائے گا، ہر شخص یہ سمجھے کہ اللہ صرف میری طرف متوجہ ہے، حالانکہ ساری مخلوق کی طرف ایک وقت ہی میں متوجہ ہوں گے، ہر شخص سمجھے کہ صرف میری طرف متوجہ اللہ تعالیٰ، اور ایک ہی اتنے وقت میں، جتنے وقت میں ایک کا حساب ہے وہ اس میں پورا دن لگ جائے، ہمارا جو 24 گھنٹے لگ جائے یا 20 گھنٹے لگ جائیں، جتنے لگ جائے وہ ایک ہی وقت میں ہو جائے گا حساب، تو اس میں بعض کا بہت جلدی ہو جائے گا، بعض کا دیر بھی لگ جائے گی، کیونکہ جن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان لینا، دعا مانگ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان دینا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کیسے ہے؟ کہ عائشہ آسان حساب ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ صرف پیش کریں گے اعمال نامہ بندوں کے سامنے، بندے کو الگ سے سب کے سامنے نہیں، اکیلے کے سامنے، سب کے سامنے کچے چٹھے کھلیں گے بڑے گناہگاروں کے، اور سب کے سامنے کھل جائیں گے، ہر شخص دیکھ رہا ہے اس کا حساب ہو رہا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، بری طرح سے حساب ہو رہا ہے، لیکن مومن کا ایسے نہیں، یہ معلومات آپ کا جی بالکل سامنے، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، درد ہے، اب یہ کہاں پر ڈرے گا بہت، یہ ہے تو کوئی میرے فرشتوں نے کوئی تیرے ساتھ زیادتی نہیں رہا، بالکل صحیح لکھا، سب کچھ میں نے کیا ہے، کوئی بات کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں، جا بندے بخشا، یہ ہے آسان حساب بس۔ اور فرما کے مانو کے شاہ ہلاکا، جس کی پڑتال ہو گئی وہ مارا گیا، ہاں جی، تو ایسے بھی آئیں گے، کیونکہ نیت کا بڑا مسئلہ ہے، خالص نیت جو ہے نا یہ بڑی قدر کی چیز ہے، کہ ایک بندہ آئے گا تو وہ ڈرے گا بہت زیادہ کیونکہ اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، لیکن چونکہ نیت بہت اعلیٰ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ رعایت فرما رہے ہیں، تو اسے اعمال نامہ آئے گا سامنے تو وہ ڈرے گا، اعمال نامے میں صغیرہ گناہ موجود ہے، ہاں جی، تو خوش ہوگا، ہے تو صغیرہ ہی، باقی تو ابھی نہیں سامنے آئے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے تجھے بخشے اور تیرے ان گناہوں کے عوض میں نے یہ نیکیاں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کچھ بڑے بھی ہے، پہلے ڈر رہا تھا نا کہ صغیرہ سامنے آ گیا، بڑے آگے پتہ نہیں کیا بنے گا، صغیرہ بہت ہے، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ صغیرہ گناہ کے عوض بندے میں نے یہ نیکیاں لکھ دی، تو اللہ تعالیٰ کچھ بڑے بھی ہیں، تو ہنس پڑے کہ اسے یہ ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ گناہوں کی نیکیاں دے، چھوٹوں کی تھوڑی نیکی، بڑوں کی بڑی نیکی آئے گی، تو یہ حساب ہوگا مومن کا، یہ ہے آسان حساب، ہاں جی، تو معلوق ایسا حالت ہے جس کی پڑتال ہوگی وہ مارا گیا، وہ نہیں بچتا، ہاں، تو پڑتال انہی کی ہوگی کہ جو اللہ کے قبول نہیں ہو سکے، ہاں، ورنہ تو بعض دفعہ ایک ہی نیکی سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے، کیونکہ نیت کی بات ہوتی ہے کہ نیت اتنے خلوص سے وہ نیکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس معاف کر دیا، سارے گناہ معاف کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے
راستے پہ ایک ٹہنی لٹک رہی تھی درخت کی، تو گزرنے والوں کو تکلیف دیتی تھی وہ ٹہنی، ایک شخص نے کاٹ دی وہ ٹہنی کہ تاکہ گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، فرمایا کہ وہ اسی پر بخشا گیا، کیونکہ رستے کی تکلیف ہٹانا جو ہے نا، ہمارے ہاں تو نا ایک لوگوں فیشن بن گیا کہ 4 قدم پر وہ سڑک بنا کے جاتے ہیں پکی، یا پھر اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ چلنے والا چل نہ سکے. چلو وہ خود تو بنا جائے ایک بات ہے، کیونکہ وہ بناتے ہیں تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی.